اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے اس نشست کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے حقیقت انتظار۔ بہت سارے ایسے مفاہیم ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم بہت زیادہ واضح سمجھتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر اس کا اکثر جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن انہی واضح مفاہیم کو بعض دفعہ انسان ان پہ غور نہیں کرتا کیونکہ سمجھتا ہے بہت زیادہ واضح ہیں اور ہمیں ان کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہے، اس سے آشنائی رکھتے ہیں۔ لیکن جب انسان انہی واضح سی چیزوں کے بارے میں غور کرتا ہے تو بہت سارے حقائق اس کے سامنے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مفہوم ہے انتظار کا۔ ہم لوگ چونکہ اس مکتب حق سے تعلق رکھتے ہیں، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا بالخصوص اور تمام انسانوں کا بالعموم یہ عقیدہ ہے کہ بالآخر ایک دن جو ہے اس دنیا کے اندر ایک منجی آئے گا جو انسانوں کو نجات دے گا ظلم و ستم سے۔ یہ سب انسانوں کا عقیدہ ہے تقریباً، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کسی دین الہی کے ماننے والے ہیں، جیسے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان۔ لیکن شیعوں کے اندر، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ زیادہ رائج ہے اور ہم اس عقیدے کو زیادہ راسخ طور پر اپنے اندر پاتے ہیں کہ ہم ایک شیعہ جو ہے اس کے اندر اگر تین اہم، اگر آپ اس کے عقیدوں کو ذکر کرنا چاہیں، تین اہم اس کی جو فکری بنیادوں کو ذکر کرنا چاہیں تو ایک غدیر ہے، ایک عاشورہ ہے، ایک انتظار ہے۔ یعنی جہاں سے یہ تینوں چیزیں ہیں جو شیعت میں سے، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نکال دیں تو پلر کی مانند ہے۔ اگر آپ اس کا پلر نکال دیں گے تو وہ عمارت جو ہے وہ ڈھہ جائے گی، وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ تو آج ہماری گفتگو اس تیسرے پلر کے بارے میں ہے جس سے ہم انتظار امام زمانہ سے یاد کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہ وہ مفہوم انتظار کا کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، ہم منتظرین امام زمانہ ہے، انتظار امام زمانہ کی ہمیشہ سے ہم لوگ اس کی فضیلت کے بارے میں سنتے آئے ہیں۔ یہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کی انتظار کی، کیا ہوتا ہے انتظار واقعاً؟ آیا ہم لوگ جب تک اس حقیقت کو نہیں جانیں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ واقعاً منتظر ہیں، یا ممکن ہے ہم لوگ انتظار کسی اور چیز کو سمجھتے ہوں؟ علیکم السلام۔ اور جب اس حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کیا جائے کہ انتظار ہوتا کیا ہے تو ہم دیکھیں کہ نہیں، اب تک ہم لوگ منتظر نہیں تھے، منتظر کسی اور چیز کو کہتے ہیں اور ہم کچھ اور تھے، اب تک ایک فکر کر رہے تھے، گمان کر رہے تھے کہ ہم بھی شاید منتظر ہیں۔ لیکن انشاءاللہ کہ جب حقیقت واضح ہو تو یہی معلوم ہو کہ نہیں، ہم سب انشاءاللہ حقیقی معنوں میں منتظر ہیں۔ بس اس موضوع پہ ایک چند منٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو سن کے جو ہے اس مجلس کو جو ہے انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے کچھ ایک بات جو کہ مثلا آپ سب نے سنی ہے انتظار کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، کہ احادیث میں ملتا ہے کہ انتظار فرج جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے، افضل العبادہ اسے کہا گیا ہے۔ یعنی انسان جو ہے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد سب کو اگر لے لے تو امام کیا فرماتے ہیں، احادیث میں کیا ملتا ہے کہ سب سے فضیلت ترین عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ بافضیلت عبادت کون سی ہے؟ انتظار فرج۔ انتظار فرج کا نام لایا گیا ہے۔ فرج کسے کہتے ہیں؟ فرج یعنی فرض کرنا کہ کوئی مشکل کسی کو پیش آ جائے، کسی کام میں کوئی گرہ بن جائے، اس گرہ کو کھولنے کو، اس مشکل کے حل ہونے کو، اس پرابلم کے سالو ہونے کو ہم کہتے ہیں فرج۔ یعنی آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوتا ہے فرج۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ بہترین عبادت کیا ہے؟ کہ آپ مسائل کے، پرابلمس کے حل ہونے کا انتظار کریں۔ اب انسان سوچے گا کہ آخر اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ میں اگر مشکلات کے حل کا منتظر بن جاؤں تو یہ افضل ترین عبادت ہے، اس سے زیادہ
بافضیلت عبادت کوئی نہیں ہے، کیوں آخر؟ یعنی خود یہ حدیث جو ہے ایک طرف سے ہمیں فضیلت بتا رہی ہے انتظار کی، دوسری طرف سے خود یہ معمہ بن جائے گی کہ آخر یہ کیا اس میں ایسی چیز ہے کہ انتظار کرنا، کہ ہمیں منتظر ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ جو ہے میرا فقط منتظر ہونا اتنی بڑی عبادت ہے؟ اب یہ خود یہ حدیث جو ہے اس کو سمجھنا ایک معمہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ لیکن جب ہم انتظار کے معنی پہ غور کریں گے جو آج کا موضوع ہے، تو یہ حدیث بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ آیا ہم اس کیٹیگری میں ہیں منتظرین کی یا کیٹیگری میں نہیں ہیں۔ خوب دیکھیں، انتظار جو ہے اس کے مختلف انواع ہو سکتی ہیں، مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ ہے میں انتظار کرتا ہوں ایک چھوٹی سی اپنی مسئلے کے حل ہونے کا، کہ یہ میری زندگی کے اندر فرض کریں اقتصادی مسئلہ ہے، ایک انسان ہے اس کی جاب نہیں ہے، ایک انسان ہے اس کے پاس گھر کا مسئلہ ہے۔ اب وہ یہ منتظر ہے کہ یہ میرا مسئلہ کب حل ہو جاتا ہے، میرا فقر جو ہے، میرا اپنا فقر، اس سے باقی لوگوں کے فقر سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا اپنا جو فقر ہے، میرے اپنی جو مشکلاتیں ہیں کب حل ہو جاتی ہیں۔ کسی کو جو ہے وہ شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ میں انفرادی طور پہ فکر کرتا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ جو ہے، یہ میری پرابلم ہے، کب سالو ہوگی۔ یہ ایک طرح کا انتظار ہے، بالآخر اس میں بھی انسان منتظر ہے۔ ایک دفعہ میں فکر کرتا ہوں کہ نہیں، میرا فقر تو ہے، میں تو فقیر ہوں، لیکن اس جامع کے اندر جو فقر ہے، جو عمومی طور پر فقر پایا جاتا ہے، یا جو معاشرے کے اندر جو عمومی طور پر ظلم پایا جاتا ہے، یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ یہ معاشرے کے ایک دفعہ میں خود جو ہے میں ناامن ہوں، میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ معاشرہ عمومی طور پر جو ہے وہ ناامن ہے، اس معاشرے کا یہ مسئلہ عمومی طور پر کب حل ہوگا؟ اس معاشرے کے اندر یہ عدالت عمومی طور پر کب نافذ ہوگی؟ اب یہ دو طرح کے انتظار ہوگا، اس کا مطلب ہے ایک دفعہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، ایک دفعہ اپنے اس معاشرے کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک دفعہ جو ہے اس معاشرے کے اندر بھی میری سطح فکری جو بلند ہوتی ہے، میں فقط اس محلے کے بارے میں نہیں بلکہ اس شہر کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک دفعہ میں اس سے بڑھ کر اس ملک کے بارے میں سوچتا ہوں، اور ایک دفعہ اس سے بھی بالاتر پوری دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کب آخر اس دنیا کے اندر یہ مسائل حل ہوں گے۔ بس جتنا زیادہ انسان کی جو وسعت فکری ہے، اس کی جو سطح فکری ہے وہ بلند ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کے انتظار کے اندر بھی وسعت پائی جائے گی۔ جتنا زیادہ اس کا جو متعلق انتظار ہے، میرے انتظار کا متعلق اگر میں خود ہوں، انفرادی طور پر اپنے مسائل کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو بہت چھوٹے پیمانے پہ میں سوچ رہا ہوں، بہت کم، اس کے اندر جو وسعت نہیں ہے، اس کے اندر عمق ہے، نہ گہرائی ہے، نہ وسعت ہے، بہت چھوٹی میری فکر ہے۔ لیکن جیسے جیسے جو ہے میرا جو دائرہ انتظار ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، پوری دنیا کو جب شامل ہو جاتا ہے، تو میری وسعت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر عمق بھی جو ہے وہ گہرائی بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے اس انتظار کی فضیلت میں فرق آ جائے گا۔ خوب، اب آئیں اس حقیقت انتظار کے اوپر کیا ہے یہ۔ دیکھیں، اگر انسان جو ہے منتظر ہوتا ہے کسی بھی چیز، کسی حالت کے بارے میں، کہ مثلا یہ حالت جو ہے کب پیدا ہوگی، یہ جو اس وقت حالت ہے معاشرے کی، یہ کب چینج ہو جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں، اس کا مطلب مجھے منتظر ہوں کہ یہ جو حالت ہے یہ تبدیل ہو جائے، اس کے بجائے ایک اور حالت آ جائے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلا عنصر جو ہے انتظار کے اندر وہ کیا ہے کہ میں اپنی اس پریزنٹ کنڈیشن کے اوپر، اس حالیہ جو میرا جو اسٹیٹس ہے اس سے میں راضی نہیں ہوں۔ اگر میں اپنی پریزنٹ کنڈیشن سے جو ہے راضی ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے، اس کا مطلب ہے مجھے منتظر نہیں ہوں۔ منتظر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی فعلی جو اس کی جو سچویشن ہے، اس کی جو حالیہ سچویشن ہے، اس سے ناراضی ہو، اس کو وہ سچویشن پسند نہ ہو، کہے کہ نہیں یہ سچویشن اچھی نہیں ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ بس پہلی کنڈیشن منتظر کی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ معترض ہوتا ہے، اعتراض، یعنی اپنی پریزنٹ حالیہ کنڈیشن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اس کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ حالت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو اس کے اندر، تو اس کا مطلب ہے وہ حقیقی معنوں میں منتظر نہیں ہے۔ اگر میں ایک انسان سے پوچھوں کہ جو بظاہر اس کے پاس جو ہے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس چیز کا، کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کی زندگی مشکلات کے اندر ہے، تو میں اس سے پوچھوں کہ آپ منتظر ہیں؟ کہ ہاں میں منتظر ہوں، میں کہوں گا کس چیز کے منتظر ہیں؟ تو یہاں پہ اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ کس چیز کا منتظر؟ اس کی زندگی تو وہ کہے گا سب ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے۔ کس خلا کو پر کرنے کا وہ منتظر ہے؟ کس حالت کے تبدیل ہونے کا منتظر ہے؟ وہ تو اچھی حالت میں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص در حقیقت منتظر ہی نہیں ہے۔ منتظر کون ہوگا؟ جو اپنی فعلی حالت کے اندر، اپنی جو کرنٹ اس کی سچویشن ہے اس پر راضی نہ ہو، اس پر اس کو اعتراض ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سچویشن اچھی نہیں ہے۔
خوب، پہلا عنصر پس کیا ہو گیا؟ اعتراض۔ اب جتنا زیادہ یہ شخص اپنی حالیہ کنڈیشن سے، کرنٹ سچویشن سے زیادہ ناراضی ہوگا، اس کو یہ سچویشن پسند نہیں ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا انتظار کیا ہوگا؟ شدید ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک انسان جو ہے، مثال دی آپ کو، مثلا ایک فقیر ہے، اس کے پاس فرض کریں جاب نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس کے پاس تھوڑا بہت جو ہے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، تو اس کا گزارا پھر بھی چل رہا ہے زندگی کے اندر۔ ایک آدمی جو بالکل بھی اس کے پاس صفر ہے بالکل، تو جتنا اس کے انتظار اور اس کے انتظار میں فرق ہوگا۔ وہ بھی معترض ہے، اس کو بھی بالآخر زندگی کے اندر مشکلات ہیں، لیکن بالآخر کوئی اس کو کبھی سپورٹ کر دیتا ہے، کبھی کچھ مسئلہ اس کا کہیں سے حل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بالکل بھی اس کا جیب خالی ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، اب یہ زیادہ معترض ہے۔ یعنی بالآخر معترض سے کیا مراد ہے؟ اس کو اپنی یہ والی کنڈیشن جس میں آج وہ مبتلا ہے وہ پسند نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب اس کا انتظار جو ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ یہ فقر کب ختم ہوگا، یہ زیادہ شدید ہوگا، ظاہری بات ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جس کے پاس تھوڑا بہت ہے وہ کم منتظر ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں، بس جتنا زیادہ جو ہے میں اپنی اس حالیہ کنڈیشن سے ناراضی ہوں گا، میرا انتظار اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا؟ شدید ہو جائے گا، اس کے میرے اندر بے چینی اتنی ہی زیادہ پائی جائے گی۔ منتظر جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کے اندر آپ دیکھیں بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کہا جائے کہ آج آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں، بہت عزیز مہمان آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اہم مثلا پرسنالٹی آنے والی ہے جس کو آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے ٹھیک ہے خوشی تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں کیا ایک بے چینی بھی ہوتی ہے کہ اچھا کب وہ گھڑی آئے گی، کب فرض کریں کسی کا بچہ جو ہے باہر سے آنے والا ہے پڑھ کے، فارغ التحصیل ہو کے، اب اس کے اندر ہو گیا کب آئے گا کب آئے گا، کب ہم اس کو دیکھیں گے، تو ایک اس کے اندر بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ بس منتظر کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک انتظار کے اندر خود بخود ایک بے چینی پائی جاتی ہے، کب جو یہ حالت تبدیل ہوگی اور وہ اچھی حالت جس کا میں منتظر ہوں وہ سامنے آئے گی۔ بس پہلا عنصر کیا ہے؟ اگر ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم منتظر واقعی ہیں، حقیقی معنی میں انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ اپنے امام کا۔ بالآخر ہمارا جو موضوع گفتگو ہے امام سے متعلق ہے، اپنے امام کے واقعی منتظر ہیں، تو کیا ہمارے اندر بے چینی کوئی پائی جاتی ہے ہماری زندگی کے اندر؟ ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، تو اس پورے عرصے کے اندر اس حوالے سے کتنی بے چین ہیں ہم لوگ؟ ہمارے ذہن کے گوشے کے اندر کہاں پر جو ہے یہ بات کھٹک رہی ہوتی ہے کہ ہاں ابھی جو ہے ایک چیز ہماری زندگی کے اندر خلا موجود ہے؟ آیا ہم کسی قسم کے خلا کو محسوس کر رہے ہیں امام کے نہ ہونے کی وجہ سے یا نہیں کر رہے؟ ہماری زندگی اسی طرح سے عادی طور پہ گزر رہی ہے۔ اگر عادی طور پہ گزر رہی ہے اس کا مطلب ہے انتظار وجود نہیں رکھتا۔ منتظر کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، منتظر جو ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو کہ منتظر ہو، اپنی فعلی کنڈیشن سے ناراضی ہو، لیکن جو ہے وہ سکون کے ساتھ زندگی بھی گزار رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے فقط وہ کیا ہے؟ لفظی طور پر، زبانی طور پر جو ہے وہ منتظر ہے، حقیقی معنی میں انتظار کر ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کے اندر، اس کی زندگی کے اندر سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے، اس کے ہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا آپ رہتے بھی اس علاقے میں جہاں پہ کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جاب بھی اچھی ہے، گھر بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، اور نہ کوئی گھریلو مشکلات ہیں نہ کوئی اجتماعی مشکلات ہیں، سب اللہ کا دیا، ٹھیک ہے، اچھا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس یہ کسی قسم کے خلا کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہی نہیں کر رہا کہ ایک اتنی بڑی نعمت سے، اتنی بڑی رحمت سے میں محروم، اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ہاں اس کو کہا جائے کہ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے امام اس وقت پردہ غیبت میں ہے، کہ ہاں پردہ غیبت، اچھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کہتا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا انتظار کرنا جو ہے اور ان کے آنے سے جو ہے وہ کتنی بڑا، کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ آئیں گے تو بہت کچھ حل ہو جائے گا، لیکن کیا آپ اس کو بولیں گے تو اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا کہ ہاں میں امام کا ماننے والا ہوں اور امام کو آنا چاہیے، اور یہ بہت مشکلات ہیں معاشرے کے اندر، ان کو حل ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے جب تک آپ نے نہیں کہا تھا وہ کہہ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کہا تو بالآخر اس کی جو ہے وہ شیعت، اس کی جو ہے عقیدہ جو ہے وہ جوش میں آیا، اس نے کہا ہاں میں بھی منتظر ہوں۔ تو دیکھیں یہ وہ چیز ہے، اس کا مطلب ہے اس کو جگائیں گے تو وہ کہے گا ہاں میں منتظر ہوں، ورنہ خود اس کی زبان پر خود بخود فقیر صاحب جب کہیں گے تو آپ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فقیر کو کہ کیا آپ کی زندگی کے اندر مشکل ہے، نہیں، وہ خود اس کا وجود کہہ رہا ہوگا کہ میں منتظر ہوں۔ آپ اس کا پوچھیں یا نہ پوچھیں، اس کا وجود جو ہے گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے منتظر ہے کسی حالت کے تبدیل ہونے کا، اس کی زندگی کے اندر شکوہ ہے، شکایت کر رہا ہے کسی چیز کا، اس کا وجود شکایت کر رہا ہے۔ اگر واقعاً ہمارا وجود شکایت کرے، پورا وجود میرا جو ہے مجسم ہو جائے کہ میں شاکی ہوں کسی چیز سے، تب کہا جائے گا کہ یہ انسان جو ہے کیا ہے؟ منتظر ہے۔ ہم دعا افتتاح کے اندر جو پڑھتے ہیں کیا ہے؟ کہ ہم شکوہ کرتے ہیں خدا کی جانب، خدا کی بارگاہ میں، کہ ہم جو ہے نبی سے بھی محروم ہیں اور اپنے امام سے بھی محروم ہیں۔ ہم ایک ایسی معاشرے کے اندر ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایسے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے نہ اپنے نبی کو دیکھا ہے اور نہ ہم اپنے امام کو دیکھا ہے۔
بس ہم نے ان کے فقدان کا جو ہے شکایت کرتے ہیں. کس سے شکایت کرتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں. بس یہ شکوہ جو ہے ہماری روایات کے اندر ہم کو، ہماری دعاؤں کے اندر ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اے شیعہ تم کو جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ شاکی ہونا چاہیے. تمہاری زندگی کے اندر ایک شکایت ہونی چاہیے. بس یہ پہلا عنصر. دوسری چیز، ایک انتظار کے اندر ایک واقعی انتظار اگر ہے تو اس کے اندر ایک دوسرا رکن کیا ہے اس انتظار کا؟ جب میں خود بخود، دوسرا رکن جب خود بخود آپ سمجھ جائیں گے، جب میں اس حالیہ کنڈیشن سے مطمئن نہیں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے ذہن کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جانب میں حرکت کرنا چاہتا ہوں، جس چیز کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، جو مطلوب ہے میری، جو میرے لیے آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ایک انسان سے کہا جائے کہ آپ کس جانب حرکت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک آدمی سفر کر رہا ہو، آپ اس سے پوچھیں آپ کا مقصد کیا ہے، وہ کہے ہے مقصد تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان مسافر ہو لیکن آپ پوچھیں کہ حرکت کہاں کی جانب کر رہے ہو، آپ کا سفر کس جانب ہے، وہ کہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جب انسان جو سفر کرتا ہے، مسافرت کرتا ہے، کسی جانب حرکت کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی منزل کہاں پر ہے، اس کو کہاں تک پہنچنا ہے. اگر اس کو یہی نہ معلوم ہو کہ مجھے کہاں تک پہنچنا ہے تو وہ تو چلتا چلا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی منزل کب آگے چلی بھی گئی، یا وہ کسی اور راستے پر ہے، اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. بس وہ جو سچویشن ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، جس کی آپ شکایت کر رہے ہیں، جو آپ کو مطلوب نہیں ہے، جس کا آپ شکوہ کر رہے ہیں، بس جب شکوہ کر رہے ہیں تو کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے. بس میں کہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، منتظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ جو آئیڈیل سچویشن ہے جس کی جانب آپ حرکت کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. بس پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی فعلی کنڈیشن سے، اپنی کرنٹ سچویشن سے میں ناراضی ہوں، اس پہ شکایت کرتا ہوں، شکوہ کر رہا ہوں، اس پہ معترض ہوں. ساتھ ہی جو ہے میں ایک میرے ذہن میں ایک تصویر ہے اس کنڈیشن کی، اس حالت کی کہ جو مجھے مطلوب ہے. خود بخود ہے یہ چیز، دوسری حالت جو ہے خود بخود آتی ہے. بس وہ مطلوب چیز کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک منتظر امام زمانہ کے ذہن میں کیا وہ چیز ہے کہ جس کی جانب وہ حرکت کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک ایسی کوئی تصویر ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو بالآخر یہ حالات ہوں گے. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تو میں یہ چاہ رہا ہوں، میں ان حالات کو جو ہے اپنے مد نظر رکھا ہوا ہوں. میرا مطمع نظر یہ ہے، اس جانب میں چاہتا ہوں کہ معاشرت تبدیل ہو جائے، اس معاشرے سے جو اپنے امام سے محروم ہے ایک ایسے معاشرے میں تبدیل ہو جائے جس کے اندر اس کا امام آ جائے. تو میں اس سے سوال کروں گا، اچھا تب جب امام آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ تم کیا چاہ رہے ہو امام کے آنے سے؟ یعنی امام آ جائیں فقط اور بس اور کچھ نہیں؟ وہ کہے گا نہیں، حتما ایسا نہیں ہے. میری مد نظر ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جب امام آئیں تو یہ وہ مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں. وہ مشکلات کیا ہیں؟ سب سے اہم ترین مشکل کیا ہے؟ سب سے اہم ترین مشکل اس معاشرے کے اندر خود امام کا نہ ہونا ہے. دیکھیں باقی چیزیں بعد کے اندر ہیں. میں کہوں کہ امام آ جائیں گے تاکہ جو ہے مثلا اس معاشرے کے اندر عدالت نافذ ہو جائے، امام آ جائیں گے تاکہ جو ہے وہ وضع مطلوب کیا ہے، وہ آئیڈیل کنڈیشن کیا ہے، عدالت بھی ہو جائے، یہاں پہ اقتصادی مسائل بھی حل ہو جائیں لوگوں کے، یہاں پہ سیاسی مسائل بھی حل ہو جائیں، امنیت ہو جائے، رفاہ ہو، سب کو ان کے حقوق مل جائیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ یعنی میری اگر فرض کریں ہم سے کہا جائے کہ امام آئیں گے، یعنی آپ کو امام تو مل جائیں لیکن یہ تمام چیزیں حل نہیں ہوں گی، آپ کیا کہیں گے؟ مجھے امام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ پھر بھی کہیں گے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر امام چاہیے کہ امام حکومت کے اندر ہوں، یا آپ کہیں نہیں اگر ایسا معاشرہ ہو کہ جس میں امام تو ہوں لیکن یہ سارے مسائل حل نہ ہوں، تو آپ کہیں گے نعوذ باللہ نہیں، مجھے پھر ایسے امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ہے ہمارے نظر میں یا نہیں، ہم کہیں کہ پہلی اہم ترین خواہش میری یہ ہے کہ امام میرے سامنے ہوں اور میں امام کے سامنے ہوں. میں امام کا منتظر ہوں، نہ کہ ان چیزوں کا. میں چیزوں کا منتظر نہیں ہوں، پیسوں کا منتظر نہیں ہوں، میں امام کا، اپنے محبوب کا منتظر ہوں. بس فرق ہے میرے ذہن کے اندر. آئیڈیل کنڈیشن کیا ہے؟ ایک شیعہ کے لیے آئیڈیل کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے امام کا منتظر ہو. اب امام آنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو، انشاءاللہ وہ سب کچھ ہوگا، وہ خود ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا، لیکن میری نظر میں کیا ہے وہ اہم ہونا چاہیے. میری نظر میں کیا ہے، میں کس چیز کے پیچھے ہوں. جیسے فرض کریں کہ تاریخ کے اندر آپ مطالعہ کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام کا دور آتا ہے، امیر المومنین کا، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. وہ جو شیعہ جو حقیقی معنوں میں شیعہ تھے، جو 25 سال تک انتظار کرتے رہے، جنہوں نے جو ہے ایک ایک گھڑی جو ہے اپنے امام کے ساتھ
اس صبر کے ساتھ مشکلات کے ساتھ گزاری اور صبر کیا کہ کب وہ آخر وہ گھڑی آئے گی کہ دوبارہ سے جو ہے حق ان کے اہل حق کو مل جائے۔ جب وہ حق مل جاتا ہے امام کو اور دوبارہ خلافت آپ کے پاس آتی ہے تو کیا پہلے دن ہی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں یا کیا آخری دن تک مسائل حل ہو پائے؟ اب ان شیعوں سے پوچھا جائے کہ تم کس چیز کے منتظر ہو؟ اگر وہ شیعہ جو ہے وہ اس چیز کا منتظر ہے کہ جب خلافت مل جائے گی امام کو تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے، اقتصادی مسائل، سیاسی مسائل، امنیتی مسائل، سب کچھ حل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ امام کے آنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب بہتر ہوا۔ لیکن کیا وہ آئیڈیل جو جس چیز کے پیچھے تھا وہ ہو گیا؟ نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو امام علی علیہ السلام کے دور میں کیا ظلم کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ شہید نہیں کر دیا گیا؟ بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ کیا امام علیہ السلام نے 3 بڑی جنگیں اسی دور میں نہیں لڑی؟ بالآخر وہی لوگ جو کہ کل تک امام علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ آپ خلافت قبول کریں، خلافت قبول کریں، آپ کے بغیر اس وقت جو ہے اصل میں ممکن نہیں ہے جو ہے وہ امت اسلامی کو جو ہے چلانا، اور بالآخر جو ہے وہ آپ کو قبول کرنا ہوگا، اتنے زیادہ انہوں نے فورس کیا کہ امام نے قبول کیا۔ لیکن کیا یہی لوگ جب امام علیہ السلام ان کو جنگوں پہ بلاتے تھے تو آسانی سے آ جاتے تھے؟ نہیں۔ امام علیہ السلام کے اندر جو کہ نہج البلاغہ کے اندر آپ دیکھیں شکووں سے بھری پڑی ہے، کتنا زیادہ شکوہ کرتے ہیں، آخر میں اس شکوے کو کرنے پہ مجبور ہوئے کہ خدا مجھے اس امت سے اٹھا لے، یعنی اتنا زیادہ درد دل تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ امت نے دعا کی، امام آ گئے، لیکن کیا امت راضی ہوگی؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا کنڈیشن تھی کہ ظلم ہمیں پسند نہیں ہے، جس طرح سے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، یہ بد امنی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا میں ظلم کا تو مخالف ہوں، لیکن کیا میں عدالت کو پسند کرتا ہوں؟ اب یہ بھی اہم سوال ہے، یعنی وہی چیز کہ میں کس چیز کے پیچھے ہوں یہ بھی مجھے واضح ہونا چاہیے۔ میں ظلم کے مخالف ہوں، میرا کوئی حق چھین لے مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن کیا میں خود عدالت کرنا پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ یہ دوسرا سوال ہے، یہ الگ چیز ہے۔ میرا حق چھین جائے مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن کیا میں دوسروں کا حق دینے کو پسند کرتا ہوں خود بھی؟ ممکن ہے بعض لوگ اس چیز کو پسند نہ کرتے ہوں، یعنی خود عدالت پسند نہ ہوں لیکن ظلم سے جو ہے دور بھاگتے ہوں۔ بس یہ جو کہا گیا ہے کہ امام زمانہ اس وقت آئیں گے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور پھر وہ آئیں گے اس کو عدالت سے بھر دیں گے۔ عدالت سے بھر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر میں بھی ظالم ہوں تو میں بھی پھنسوں گا اس میں، یعنی یہ میں اس چیز کو یہ پکچر میرے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ میں کس حالات کا منتظر ہوں۔ میں امام زمانہ کا منتظر ہوں، اس کا مطلب ہے اگر میں خود ظالم ہوں تو میں خود بھی جو ہے وہ شکار ہوں گا اس امام علیہ السلام کی عدالت کا۔ بس حقیقی معنی میں وہی منتظر ہو سکتا ہے کہ جو ظلم سے تو نفرت کرتا ہو لیکن ساتھ میں عدالت کو پسند بھی کرتا ہو۔ امام علی علیہ السلام کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی کہ لوگ ظلم کو تو نفرت کرتے تھے، لیکن کون سے ظلم سے؟ جب تک ان کی ذات پہ ظلم ہو رہا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن عدالت کو پسند بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے جو ہے امام علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے کہ شہید عدالت ہیں، عدالت کو اجرا کرتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ معاشرہ برداشت نہیں کر سکا ان کی عدالت کو، جب امام نے کہا کہ میں سب کو ان کا حق جو ہے وہ دوں گا، حتیٰ کہ اگر مثلا کسی کا مہر جو ہے وہ ظالمانہ طور پر جو ہے ادا کیا گیا تو اس کو بھی واپس پلٹاؤں گا۔ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ ان 25 سال کے اندر جو ہے امت اس قدر عادی ہو چکی تھی ظلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے اندر کہ اب اس کے اندر یہ تمیز باقی نہیں تھی کہ اچھا عدالت اجرا ہوگی تو کیا ہوگا، عدالت ہوتی کیا ہے۔ وہ تو 25 سال تھے فقط، آج ہم لوگ 1400 سال دور ہو چکے ہیں۔ 25 سال کے اندر امت اس تصور عدالت کو بھول چکی ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب عدالت کو دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ خدا انشاءاللہ امام کا ظہور کل ہی فرمائے، آج ہی فرمائے، اگر آج وہ عدالت رائج ہو جاتی 1400 سال گزرنے کے بعد تو کیا میں اس کو برداشت کر سکوں گا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے عدالت کے لیے؟ خوب، اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے واضح ہونا چاہیے وہ پکچر کو، پہلی پکچر کیا واضح ہونی چاہیے کہ میں کس حالت کے تبدیل ہونے کا منتظر ہوں۔ دوسرا کہ میں کس حالت کو پسند کرتا ہوں، کس چیز کے دنبال میں، کس چیز کے منتظر ہوں، در حقیقت اپنے امام کا منتظر ہوں تاکہ وہ کیا کریں آ کے وہ سب میرے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ خوب، یہ دوسری چیز۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، اہم ترین چیز، دیکھیں ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ اپنی کرنٹ سچویشن سے جو ہے ناراضی بھی ہو، اس سے شاکی بھی ہو، کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، معترض ہو، اور اس کے وجود سے جو ہے وہ شکوہ جو ہے وہ نظر آتا ہو، اس کے اندر جو ہے وہ دوسرا رکن بھی انتظار کا موجود ہو کہ وہ کہے کہ ہاں میں عدالت کو پسند کرتا ہوں، میں خود اصلا عدالت ہو نہ مجھے اس سے غرض نہیں، میں اپنے امام سے محبت کرتا ہوں، مجھے جو ہے
بس یہ گوارا نہیں ہے، اصل میں اس چیز سے کے بغیر رہ نہیں سکتا کہ میں اس معاشرے کے اندر ہوں اور میں اپنے امام کو نہ دیکھ سکوں. جب دعائے ندوہ کے اندر جو ہے وہ ہر روز جمعہ کیا تلاوت کرتے ہیں، کس چیز کا جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں، اپنے امام سے کہتے ہیں کہ یہ میں کیسے گوارا کروں کہ میں تمام مخلوقات کو تو دیکھوں، تمام انسانوں کو تو دیکھوں، لیکن میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں. جو حقیقی منتظر ہے، جو حقیقی عاشق ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. باقی چیزیں ہوں یا نہ ہوں الگ مسئلہ ہے. خوب یہ دو چیزیں. تیسری اہم ترین چیز کیا ہے انتظار کے اندر؟ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اگر تیسری چیز نہ ہو تب بھی مشکل ہے. وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ میں معتقد ہوں، اس بات ہونا چاہیے مجھے اس بات کا کہ یہ جس حالت کا میں منتظر ہوں یہ واقع ہو سکتی ہے. نہیں، فرض کریں کہ میں ایک ایسی حالت کا منتظر ہوں، ایک شخص جو ہے وہ جیسے فرض کریں آج کل کے حالات ہیں، آج کل کے حالات میں ہر انسان آپ کو مایوس نظر آتا ہے. آپ کہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، بہت مشکلات ہیں، ہر طرح کی مشکلات ہیں اس معاشرے کے اندر. ساتھ میں آپ اس چیز کا بھی جو ہے وہ آپ پسند کرتے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں، لیکن آپ سے کوئی کہے کہ اچھا آپ کے خیال میں کیا ہے، مثلا مستقبل کیا ہے، تو ہر آدمی آپ کو کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کنڈیشن میں تو کوئی امید نظر نہیں آتی. اس وقت تو نہ عوام سے کوئی امید نظر آ رہی ہے، نہ رہبران سے کوئی امید نظر آ رہی ہے. یعنی ایک مایوسی کی فضا جو ہے وہ چھائی ہوتی ہے. جب مایوسی کی فضا ہوتی ہے تو انسان کیا سوچتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا. مایوسی کی فضا کے اندر خود بخود انسان کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی قدرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان اگر قدرت مند ہے بھی تو کیا ہے، اس کی قدرت جو ہے جسے کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے، ڈیزالو ہو جاتی ہے. جس طرح سے پانی کے اندر آپ نمک ڈالیں تو کس طرح سے ڈیزالو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کی اپنی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس کی اپنی جداگانہ کوئی شناخت باقی نہیں رہتی. جب انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی تمام قوا جو ہیں، تمام اس کی قوتیں کیا ہیں، مزمحل ہو جاتی ہیں، ڈیزالو ہو جاتی ہیں. اب یہ انسان جو ہے وہ مایوسی کا جب شکار ہو جائے گا تو کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، امام کو آنا چاہیے، سب کچھ ہے، لیکن یعنی اس کے ذہن میں ایک تھیوری ہے، پریکٹیکل کچھ اس کے ذہن میں نظر نہیں آ رہا، اس کو جو ہے کوئی رائے حل نظر نہیں آ رہا کہ یہاں ہونا تو چاہیے. بس اس کا مطلب کیا ہے، اہم ترین چیز جو ہے وہ تیسری بھی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پہلی دو چیزیں بھی جو ہے بہت زیادہ کارگر نہیں ہو سکتی. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان معتقد ہو کہ نہیں، امام کو نہ ہو تو مسائل ہیں اور امام کو آنا بھی چاہیے، اور میں معتقد ہوں اس بات کا، اور خدا نے وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ امام آئیں گے ایک دن. جب مجھے یقین ہو جائے گا اس بات کا کہ نہیں امام کو آنا ہے، فقط یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم کو جو ہے وہ بچپنے سے جو ہے وہ رٹا لگایا جا رہا ہو کہ ایک دن امام آئیں گے، ایک دن امام نہیں. میں اس بات کا معتقد ہوں، یقین ہو مجھے اس بات کا کہ نہیں امام کو ایک دن آنا ہے، اور امام کا ظہور جو ہے وہ اچانک ہوگا. روایت کے اندر ملتا ہے کہ وہ تمام نشانیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نشانیاں جو ہے وہ امام نشانیوں کے محتاج نہیں ہیں آنے کے اندر. اگر انسان جو ہے آمادہ ہو جائیں، قومیں آمادہ ہو جائیں تو یہ ظہور اچانک ہو سکتا ہے، اچانک بلکہ اچانک ہوگا. روایت کے اندر ہے کہ ظہور امام کا ایسا نہیں کہ اس کی جو ہے وہ عطمن انسان کہے گا ہاں ابھی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں اور اب ظہور نزدیک ہے. روایت میں کہ امام کا ظہور اچانک ہوگا، یعنی انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا، شاید اس طرح سے ہوگا. بس انسان کو اس طرح سے معتقد ہونا چاہیے. جب معتقد ہوگا تو کیا ہوگا، پھر اس کے اندر، اس کے رویے کے اندر، اس کے جو دید ہے، اس کے جو زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے اندر فرق آ جائے گا. جب میں معتقد ہوں کہ فرض کریں مجھے یقین ہو جائے کہ اگر ہم چند لوگ جو ہیں وہ مل کے کوشش کریں تو ہم اس معاشرے کے اندر جو ہے، اس محلے کے اندر فرض کریں، چھوٹے سطح پہ بات کرتے ہیں، اگر ہم اس مسجد والے معتقد ہو جائیں کہ اگر ہم کو لکھ کے دے دیا جائے، خدا کی جانب سے ایک باقاعدہ وحی نازل ہو جائے کہ اے تم لوگ جو کہ مثلا سوسائٹی کے رہنے والے ہو، اگر تم لوگ مل کے کوشش کرو تو اس محلے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو پھر آپ لوگوں کے اندر پھر آپ کہیں گے بس پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، گارنٹی مل گئی ہے اور اب جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اب جو کام کرنا ہے، اس کا مطلب ہے حل ہے مسئلہ. حل ہے مسئلہ کیا مطلب؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کوشش نہیں کرنی ہوگی، نہیں، کوشش تو کرنی ہوگی، لیکن آپ کے پاس اینڈ رزلٹ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اینڈ رزلٹ کیا، سکسیس ہے. 100% جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس اس کے اندر فیلئر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ وعدہ قرآن کے اندر پوری انسانیت سے کر دیا گیا ہے. خدا نے کیا کہا کہ بالآخر ایک دن جو ہے یہ دین جو ہے غالب ہو کر رہے گا اور اس زمین کی وراثت جو ہے وہ صالح افراد کے ہاتھ میں آئے گی. یہ گارنٹی دے دی گئی ہے. جب یہ گارنٹی دے دی جائے گی تو میری زندگی میں ایک فرق آ جائے گا. اب تک میں فقط ایک تھیوریٹیکل جو ہے انداز سے جو ہے اس مسئلے کو دیکھ رہا تھا، اب میں دیکھوں گا کہ نہیں، اس کے اینڈ رزلٹ کیا ہے، کامیابی ہے.
اب جو ہے میری قدرت کے اندر اضافہ ہوگا، امید آئے گی میری زندگی کے اندر. جب امید آئے گی تو پھر امید کے ساتھ میں کام کروں گا تو اس کے اندر اس کے رزلٹ جو ہے مختلف ہوں گے. خوب، ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. چوتھی چیز، یہ ساری چیزیں کیا بیان ہو رہی ہیں؟ واقعی انتظار کیا ہوتا ہے. پہلی چیز کیا بیان ہوئی؟ واقعی انتظار کے اندر منتظر جو ہوتا ہے وہ شاکی ہوتا ہے، اپنی کرنٹ سچویشن کے اوپر معترض ہوتا ہے، اس کو اپنی حالیہ کنڈیشن پسند نہیں ہوتی. دوسری چیز، اس کو ایک آئیڈیل جو ہے اس کے سامنے ہوتا ہے کہ میں کس چیز کے پیچھے ہوں، میں کیا چاہ رہا ہوں، کس چیز کا منتظر ہوں، اس کے لیے واضح ہوتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ معتقد ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کا وہ منتظر ہے، وہ حالت جس کا وہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے، وہ واقع ہو جائے، اس کا معتقد ہوتا ہے کہ ہو سکتی ہے اور ہوگی. چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ مشتاق ہوتا ہے اس کا. یعنی فقط دیکھیں، ایک یہ مسئلہ نہیں کہ ہاں معتقد ہوں، ہاں ٹھیک ہے مجھے معلوم ہوگا، نہیں، اس کی زندگی کے اندر آپ کو ایک عشق نظر آئے گا، ایک شوق نظر آئے گا اس کام کو کرنے کا. ٹھیک ہے، ایک دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ صبح سے شام تک پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے آتا ہے، تھوڑا ریسٹ کرتا ہے، پھر جو ہے اپنے ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے یا گھر میں جو ہے مطالعہ کرتا ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ معلوم ہے کہ ہاں اگر وہ اس کو بتایا گیا ہے، اس کو بتایا بھی گیا اور اس کو علم بھی ہے کہ وہ محنت کرے گا تو کیا ہوگا، اس کے اچھے نمبر آئیں گے، اس کا جو ہے کیریئر اچھا ہوگا. لیکن کیا ہے، اس کو جو ہے اپنی سبجیکٹ کے اندر جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب انٹرسٹ نہیں ہوگا اس کے اندر، اس کی دل سے جب رغبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس کے والدین کو اس کو بار بار کہنا پڑے گا دیکھو اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی اٹھ جاؤ، ابھی جو ہے تھوڑا ریسٹ کر لو، پھر تم آرام کر لو تاکہ تم اچھی طرح پڑھ سکو، پھر جو ہے تم کو شام کو ٹیوشن پہ بھی جانا ہے، تم کو یہ بھی کرنا ہے. اس کو کیا ہوگا، بار بار سے پش کرنے کی ضرورت ہوگی. یعنی ایکسٹرنل اس کو ایک فیکٹر ہونا چاہیے جو ہمیشہ اس کو پش کرتا رہے اس کام کے لیے. اگر باہر کا وہ فیکٹر ختم ہو جائے تو وہ تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود، یعنی اس کو علم ہے کہ ہاں اگر پڑھوں گا تبھی اچھی زندگی ہوگی، اس کو علم ہے اس بات کا کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہوگی، لیکن اگر وہ ایکسٹرنل فیکٹر ختم ہو جائے، اس کے والدین اس کو نہ کہیں، اس کے بہن بھائی اس کو نہ کہیں، اس کے ٹیچرز اس کو پش نہ کریں، تو شاید یہ بہت زیادہ اس راستے پر نہ چلے. تمام علم ہونے کے باوجود، اعتقاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک وہ بچہ ہے، ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو عشق ہے اپنی پڑھائی سے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ہوتے ہیں کہ جن کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرق ہوتا ہے ان دو اسٹوڈنٹس کی زندگی کے اندر. اچھا ممکن ہے دونوں کے مارکس بھی جو ہے اسکول میں ایک جیسے آ جائیں، لیکن کیا ہے فرق کہاں پہ نظر آتا ہے، ان کی زندگی کے اندر ایک واضح فرق نظر آتا ہے آپ کو. یہ بچہ آپ دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے کیا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، ہر بچہ کہتا ہے ہاں یہ پڑھنے والا بچہ ہے، اس کو شوق ہے پڑھنے کا، اس کو جو ہے خود، یعنی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی والدین کو، ٹیچرز کو، اس کے دوستوں کو، کسی کو بھی پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بخود کیا ہے، اس کے اندر جو ایک اندر دلی رغبت پائی جاتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کو عشق ہے پڑھائی سے. دیکھیں ہمارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے. ہمیں جب تک ہم عاشق نہیں ہوں گے اپنے امام کے، جب تک ہم محب نہیں ہوں گے اپنے محبوب کے، جب تک آپ سے ہم کو فقط کیا کرنا پڑے گا، ہم کو اس طرح کے جو لیکچرز کی ضرورت پڑتی رہے گی. ٹھیک ہے، منتظر واقعی کو، مجھے جو ہے اگر میں واقعی منتظر واقعی ہوں تو میں ان تمام چیزوں سے کیا ہونا چاہیے، مجھے میری زندگی ایسی ہونی چاہیے جس طرح ایک عاشق کی زندگی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی کہے گا کہ بھائی، جیسے کو دیکھے گا کہے گا بھائی عشق ہو گیا ہے کیا، آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک عاشق کی زندگی جو ہوتی ہے، ایک محب کی زندگی میں فرق ہوتا ہے، اس کے چال چلن میں فرق ہوتا ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ گمسم ہے، کہیں گے کہ کہاں، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، معلوم ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ معشوق کے جو ہے اپنے محبوب کے جو ہے وہ سوچ رہا ہے. ایک منتظر دعائے ندبہ جو ہے دیکھیں آپ کیا ہے، واقعاً آپ اس کو مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ ایک عاشق اپنے معشوق سے بات کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بے چینی ہے. یہ ہے وہ حقیقی منتظر. بس وہ عشق کا جو پہلو ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا، وہ اشتیاق، وہ شوق جب تک نہیں ہوگا، وہ رغبت جب تک نہیں ہوگی، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ انتظار واقعی نہیں ہوگا. یہ جو کہا، وہ جو منتظر جو کہتا ہے دعائے ندبہ کے اندر، یہ پیاس کب ختم ہوگی، یہ جملہ عام انسان کے کہنے کا نہیں ہے. ایک انسان واقعی جب پیاس کا جو ہے احساس کرے گا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کب آخر جو ہے یہ ختم ہوگا، کب آخر جو ہے یہ اب جو ہے میں اس کی شدت جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. یہ عام انسان نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو واقعی اس عشق کے اندر جو ہے گرفتار ہو چکا ہو، جو واقعی محبت کرتا ہو اپنے امام سے. بس چوتھا فیکٹر کیا ہے، اشتیاق، شوق.
اعتقاد الگ چیز ہے، علم ہونا الگ چیز ہے کہ حتماً ایک دن وہ آنے والا ہے، لیکن مجھے اس بات کا جو ہے وہ شوق ہو، میری پوری زندگی اس عشق کے ساتھ گزر رہی ہو، یہ فرق کرتا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہو۔ پانچویں چیز اس کو کہہ لیں یا اس کا نتیجہ کہہ لیں اس پوری گفتگو کا؟ آخری چیز کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہوں لیکن اہم ترین چیز کیا ہے؟ اقدام، عمل۔ یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ مقدمہ بنتی ہیں اس پانچویں چیز کا۔ میں جو ہوں اپنی اس کنڈیشن سے راضی نہیں ہوں، ایک میں جو ہوں ایک اور کنڈیشن کے دنبال میں اس کو جو ہے پسند کرتا ہوں، دو میں اس کا معتقد بھی ہوں کہ یہاں ہو سکتا ہے، تین مجھے اس کا شوق بھی ہو، لیکن مجھے اقدام بھی کرنا ہوگا اس راستے میں، مجھے اس راستے میں جانا ہوگا۔ البتہ جو عاشق ہوگا اس کی خود بخود اس کی زندگی میں نظر آ جائے گا، لیکن فقط اس کو نتیجے کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ جب یہ چاروں چیزیں جب آ جائیں گی تو خود بخود کیا ہوگا؟ اقدام ہوگا۔ یعنی کیا اقدام ہوگا؟ یعنی عمل ہوگا۔ یہ جب چاروں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو آپ اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاروں چیزیں جمع ہوں لیکن اقدام نہ ہو، عمل نہ ہو، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خود بخود عمل ہوگا۔ آپ کہیں کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے، فرض کریں ایک شخص کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بھوکا ہے، اور ہم دیکھیں کہ وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ اچھا بہت بھوک لگ رہی ہے تو وہ برابر میں جو دکان ہے اسے جا کے کچھ لے لو، کھا لو، تو وہ یہ کرنے کو بھی تیار نہ ہو۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ اس سے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے تم ڈرامہ کر رہے ہو، تم واقعاً بھوکے نہیں ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص واقعاً بھوکا ہو، اس کے جیب میں پیسے بھی ہوں، برابر میں دکان بھی ہو، روٹی لا بھی سکتا ہو اور کھا بھی سکتا ہو، تو وہ کیا اس کا مطلب ہے؟ ڈرامہ کر رہا ہے۔ کیونکہ کوئی عاقل انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود وہ اقدام نہ کر رہا ہو، عمل نہ کر رہا ہو۔ بس پانچویں چیز کیا ہے؟ اس کو پانچویں چیز نہ کہیں، اس کو کہیں ان چاروں باتوں کا نتیجہ خود بخود کیا ظاہر ہوگا؟ پھر میری زندگی کے اندر عمل ظاہر ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ بس میں جس چیز کا منتظر ہوں اس جانب بس میں حرکت کروں گا، خود بخود جو ہے وہ اس جانب چلنا شروع کروں گا۔ اب مجھے چلنا ہے، کس جانب چلنا ہے؟ اپنے امام کی جانب۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے امام جو ہیں جن سے میں دور ہوں ان کی جانب حرکت کروں، تاکہ یہ جو غیبت کا وقت ہے، یہ جو فقدان ہے، جو ہمیں اپنے امام سے جو محروم ہو، یہ محرومیت کا پیریڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے، کم سے کم ہو جائے۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دو باتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اب تک آپ نے سنی ہے وہ بھی، اور جو آپ سنیں گے وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، میں نے فقط تذکر دیا ہے۔ ایسی کوئی نئی چیز نہیں تھی جو آپ کہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے کوئی نئی چیز نہیں، فقط تذکر دینا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان جو معلوم ہوتا ہے انسان کو، لیکن اس کے جو ہے وہ لاشعور کے اندر جا کے وہ دب چکی ہوتی ہیں۔ انبیاء بھی آتے ہیں، کیا انبیاء کا اصل کام کیا آنے کا؟ انبیاء کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں اس معاشرے کے اندر تاکہ لوگوں کے عقلوں کے اندر جو چیزیں جو ہے دفن ہو چکی ہیں اس کو باہر نکالیں۔ جیسے ہل چلائی جاتی ہے جب، تو زمین کو جو ہے وہ تہو بالا کیا جاتا ہے، زمین کے اندر جو چیزیں اس کو اوپر لایا جاتا ہے، وہ موجود ہے زمین کے اندر، خزانے زمین کے اندر موجود، ایسا نہیں کہ موجود نہیں ہے، نہیں، ہم تمام انسانوں کے اندر، تمام عاشقان امام کے اندر، سب کے اندر یہ چیز موجود ہے، فقط کیا ہے اس کو لانا پڑتا ہے اوپر لانے سے چیزیں فریش ہو جاتی ہیں اور دوبارہ انسان جو ہے اس سائیکل کے اندر آ جاتا ہے جس کے اندر امام ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس سائیکل کے اندر۔ خوب، بس وہ کیا ہے اقدام کیا ہے؟ وہ جو آخری سٹیپ ہے، جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ مجھے کچھ کام اپنے لیے کرنے ہیں اور کچھ کام جو ہے وہ معاشرے کو جو ہے عمومی اجتماعی طور پر کرنے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس انتظار واقعی کو جو ہے وہ اس صفت کے ساتھ جو ہے وہ متصف ہو سکیں۔ اقدام انفرادی جو ہے، یعنی مجھے اپنے لیے کیا کام کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے، واضح سی، کوئی اس کے اندر جو آپ کہیں کہ جو ہے کوئی تعویذ ہو، کوئی جو ہے وہ چھو منتر ہو، نہیں، وہی چیز ہے کہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہی چیز ہے جو آپ نے ہمیشہ سے سنی ہے، اپنی اصلاح، اپنی خود سازی، کہ جیسا مجھے امام نے کہا ہے، جیسا مجھے قرآن چاہتا ہے کہ میں ہو جاؤں، جس کام کو جو ہے وہ خدا مجھ سے چاہتا ہے اس کو انجام دوں۔ کوئی جو ہے وہ اس میں مشکل بات، یعنی مشکل تو ہے، یہ ایسا نہیں کہ آسان ہو، نہیں، مشکل ہے، لیکن اس کے اندر، اس بات کے اندر کوئی ڈھپی چھپی چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے ہم نے ہمیشہ سے سنی ہے، اسی پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ وہ جو دین کا جو طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ ہے خود سازی، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کو معلوم نہ ہو، لیکن کیا ہے اس خود سازی کے اندر دین کو آپ کو عمل تو کرنا ہے انفرادی لحاظ سے، لیکن ایک اہم چیز ہے جس پہ ہم کو غور کرنا ہے، یہ جو میں نے کہا غور کرنا ہے، یہی چیز، یہ جو غور ہے، یہ جو تفکر ہے،
اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا بہت ضروری ہے. یعنی جو انفرادی جو کام میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر اہم ترین عنصر کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب کام جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر ایک اہم ترین چیز، ہر انسان کی انڈیویجول زندگی کے اندر جو چیز جو ہے جس کا فقدان بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی، اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ فکر کرنا، غور کرنا. دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ سب چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں غور نہیں کرتے. یہ واقعی ہماری زندگی کا بہت بڑا المیہ ہے. یعنی ایک اہم ترین مسئلہ جو اس وقت جس کے اندر ہم مبتلا ہیں وہ کیا ہے؟ اتنے زیادہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ مگن ہو چکے ہیں کہ ہم تمام چیزوں پہ توجہ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں پہ، بچوں پہ، اپنی پڑھائی پہ، اپنی جاب پہ، گھر پہ، سب کچھ. لیکن میں کہوں کہ آپ اپنے اوپر بھی کچھ توجہ کر رہے ہیں تو نہیں. خود ہم اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہر انسان واقعاً اپنے آپ سے سوال کرے، میں 24 گھنٹے کے اندر کتنا ٹائم جو ہے خود اپنے آپ کو دیتا ہوں. یعنی کیا مطلب اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہوں؟ یعنی کیا میں اپنی کوئی پروگریس رپورٹ میں نے بنائی ہے؟ جیسے فرض کریں ایک کاظم صاحب ہیں یا ان کی المہدی ایجوکیشن سوسائٹی چل رہی ہے، ان کے پاس ایک ایک بچے کی جو ہے پروگریس رپورٹ ہے، اس ادارے کی پروگریس رپورٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے فرض کریں جاب کرتے ہیں کسی کمپنی کے اندر، آپ کی اپنی کوئی کمپنی ہے، آپ خود جو ہے وہ اس کوئی کام کو چلا رہے ہیں، کسی ادارے کو چلا رہے ہیں. حتماً ایک ادارے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک پروگریس رپورٹ ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، تاکہ معلوم تو ہو کہ وہ بزنس جو کام چل رہا ہے، اسکول اگر کوئی چل رہا ہے، کوئی بھی ادارہ چل رہا ہے، وہ بالآخر ترقی کی جانب جا رہا ہے یا وہ نیچے کی جانب جا رہا ہے، پستی کی جانب جا رہا ہے. تو ایک پروگریس رپورٹ ہوتی ہے. آیا میرے پاس اپنی کوئی پروگریس رپورٹ ہے واقعاً کہ میں جو فرض کریں 40 سال کا ہو گیا ہوں، 50 سال کا ہو گیا ہوں، 60 سال کا یا 10 سال کا، یا جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا یا جس کی عمر زیادہ ہے، ہر انسان کے پاس آیا اس نے اپنے لیے کوئی پروگریس رپورٹ بنائی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آخر مجھے کرنا کیا ہے، مجھے جو ہے کس چیز کے لیے خلق کیا گیا ہے، جس چیز کے لیے خلق کیا گیا ہے میں آیا اس جانب حرکت کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا، میرا رول ہے کیا اس آخر پوری اس دنیا کے اندر. یعنی فرض کریں کہ آج میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کیا اس دنیا کے اندر کوئی خلا واقع ہو جائے گا یا نہیں؟ جیسا دنیا چل رہی تھی اب بھی چلتی رہے گی. اگر میرا واقعی کوئی رول ہے انسان کا تو واقعی اس کے نہ ہونے سے کوئی چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو انسان کہے کہ ہاں میرا ہونا اور نہ ہونا برابر. نہیں، خدا نے آپ کو اتنے کم ہدف کے لیے خلق نہیں کیا، انسان کو ایک بہت بڑے ہدف کے لیے خلق کیا ہے. بس اس کا ہونا اور نہ ہونا میں فرق ہونا چاہیے. میں دیکھوں کہ میں کیا رول پلے کر رہا ہوں اپنے معاشرے کے اندر. یہ ساری پروگریس رپورٹ، یہ چیز جو ہے انڈیویجولی اور جو ہے یہ سب چیزوں کا میرے پاس ایک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ میں روز بروز جو ہے ترقی کر رہا ہوں یا ترقی نہیں کر رہا. ایک حدیث کا جو ہے مفہوم ہے کہ وہ انسان جو ہے کہ ملعون ہے. امام، اب دیکھیں امام جو ہے لعنت بھیج رہے ہیں. امام کہتے ہیں وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ ملعون ہے کہ جس کا اگلا دن جو ہے اس کے پچھلے دن سے جو ہے بدتر ہو. ملعون ہے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی رحمت خدا سے دور ہے، یعنی اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے. اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے جو ہے وہ بہتر ہو. اب میں اپنے آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ یہ جب اپنا محاسبہ کروں گا تب دیکھ سکوں گا. بس یہ چیز جو ہے اپنی پروگریس رپورٹ، جس کو دین کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ، اپنا حساب کتاب. ٹھیک ہے، اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. جب تک میں اپنے آپ کو اپنے لیے فرض کریں 15 منٹ دوں، میں 20 منٹ دوں، رات کو سوتے وقت دوں کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا ہے. اگر کاغذ پینسل سے نہیں کر سکتے ذہن کے اندر کہ آج کا دن جو میں نے گزارا ہے اس کے اندر کہیں خدا کی معصیت تو نہیں ہو گئی، کہیں میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کی، بد اخلاقی تو نہیں کی، ایک ایسی چیز جو کسی کا حق نہیں تھا اس سے میں نے طلب تو نہیں کی، کسی کا حق میں نے چھین تو نہیں لیا. یہ ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ میں اس کا ایک ریویو کروں. نماز کو میں نے ٹائم پہ پڑھا نہیں پڑھا، قضا تو نہیں ہو گئی، اگر ٹائم پہ پڑھا ہے تو کتنے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا ہے، کتنا میرا اس کے اندر کتنا خلوص کے ساتھ کسی کام کو انجام دیا ہے. اگر میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے تو کتنا خلوص تھا، کتنا دکھاوا تھا. یہ سب انسان جو ہے وہ دوسروں کو ممکن ہے نظر نہ آئے، لیکن انسان جو ہے خود اپنی حالت کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کام کس انداز سے کیا ہے. بس یہ جو ہے وہ خلاصہ کروں یہاں پہ جو ہے اس کو یہ اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ اقدام عملی کے اندر پہلا کیا ہو گیا کہ اپنے آپ کو ٹائم دے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے. جب یہ کام کرے گا خود بخود اس کی زندگی امپروو ہو جائے گی، خود بخود اس کے اندر اصلاح آ جائے گی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہم کو معاشرے کے طور پہ جو ہے اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی بھی کام کرنا ہوگا. میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں ٹھیک ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن امام کا دیکھیں 2 طرح کے ظہور ہیں ہمارے پاس، یا 2 طرح کی فرج کہہ لیں.
جو کہا تھا نا انتظار فرج جو بہترین عبادت ہے. 2 طرح کی فرج ہے. ایک دفعہ جو ہے میں ایک ایسا کام کرتا ہوں, اتنا اچھا شیعہ بن جاتا ہوں کہ امام اور میرے درمیان پردہ اٹھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, تاریخ میں سنا بھی ہوگا, بہت سارے علماء, بہت سارے ایسے عرفاء ہیں کہ جن کے اور ان کے امام کے درمیان جو ہے پردہ ہٹ گیا. وہ امام سے ملاقات انہوں نے کی, اور بعض ایسے تھے کہ جو جب چاہتے تھے اپنے امام سے ملاقات کر لیتے. لیکن یہ بہت نایاب ہے, بہت کمیاب ہے. 1-2 افراد سے زیادہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ جو جب چاہتے تھے اپنے امام سے ملاقات کر لیتے تھے غیبت کبریٰ کے اندر. باقی افراد کے اندر جب امام چاہتے تھے, خوب کبھی کسی کو جو ہے خواب میں سے ملاقات ہو گئی, کبھی واقعاً کسی کے ساتھ جو ہے وہ بالمشافہ ملاقات ہوگی. لیکن یہ بہت نایاب رہا ہے تاریخ کے اندر. خوب, یہ ایک طرح کا فرج ہے جو حاصل ہوا ہے بعض شیعوں کو تاریخ کے اندر. لیکن ایک انتظار ہے جو میں اس کا در حقیقت میں زیادہ انتظار نہیں ہے کہ کب میرے اور امام کے درمیان مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نہیں, ہمیں جس انتظار کی تشویق دلائی گئی ہے اور جو واقعاً جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ کیا ہے, کب یہ پورا معاشرہ اپنے امام کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے. یہ اہم ہے. یعنی پورا معاشرہ جب اجتماعی طور پر امام کے ساتھ ہوگا, میں اس فرج کا منتظر ہوں. یہ میرے مطمع نظر ہونا چاہیے. یعنی کیا, یعنی فقط میرا مسئلہ حل نہ ہو جائے, نہیں, میں اتنی چھوٹی فکر کا حامل نہ ہوں. شیعہ کیا ہوتا ہے, بہت بڑی وسعت فکری ہوتی ہے اس کے اندر, اس کی فکر عمیق ہوتی ہے. وہ یہ اس کی دعا کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ دعائے ندبہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے کہ کب جو ہے وہ ایک درود پہ محمد و آل محمد تھا, مثلا دعا کی جاتی ہے اے محیی معالم الدین و اہل, کب جو ہے یہ دین کے معالم جو ہیں, دین کی جو تعلیمات ہیں, کب ان کو زندہ کرنے والا آئے گا. زندہ کرنے والا آئے گا نہیں کام فقط میرے لیے نہیں, پورے معاشرے کے اندر اس دین کو رائج کرنے والا کب آئے گا وہ. یعنی میں پورے انسانیت کے لیے فکر مند ہوں. یہ جو ہے میری وسعت فکری ہونی چاہیے. این قاسم و شوکت المعتدین, یہ جو ظالم افراد ہیں ان کے جو بھی اس وقت جو ہے شان و شوکت ہے, اس کو ختم کرنے والا انسان کب آئے گا آخر. پوری دنیا کے اندر سے ظلم ختم کرنے والا انسان کب آئے گا, وہ امام کب آئے گا. میں اس کا منتظر ہوں, فقط اپنے مسائل حل ہونے کا منتظر نہیں ہوں. اگر آج امام مجھے فرض کرے آ کے جو ہے وہ ایک خاص لطف و عنایت کے ذریعے میرے مسائل حل ہو جائیں, تو کیا میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے بس اب کافی ہے. نہیں, اتنا زیادہ میں بخیل نہیں ہوں. نہیں, یہ نہیں کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا باقی مسئلہ حل نہیں. پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ کب اس کفر و شرک و نفاق کی جڑیں کب کٹیں گی, آخر اس دنیا سے کب کٹیں گی, تاکہ یہ دنیا پورا جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو جائے. اور اصل واقعی جو اہم ترین چیز کیا ہے, یعنی یہ دنیا جو ہے خدا اور اس کے بندے کے درمیان جو کہ باب اللہ ہے, امام کیا ہے, باب اللہ ہے, یہ دروازہ کب کھلے گا آخر کہ میں اپنے خدا کے ساتھ جو ہے ارتباط قائم کر سکوں. ایک انسان جو ہے جو خلیفۃ اللہ ہے, جو کہ واقعی شیعہ ہے, جو کہ واقعی امام کو تو عاشق ہے, لیکن حقیقی عاشق کس کا ہے, اپنے خدا کا ہے. حقیقی جو ہے اس کا محب کس کا ہے, اپنے خدا کا محب ہے. کب اس کے اور خدا کے درمیان جو وہ اتصال ہے, جو ایک دروازہ ہے, وہ کب کھلے گا. یہ امام جو دروازہ ہے آپ کو وہاں تک لے جانے کے لیے, یہ دروازہ کھلنے کے ہم منتظر ہیں. یہ ہے اجتماعی لحاظ سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں کہ یہ جو ہے پورا یہ فرج جو ہے اجتماعی لحاظ سے حاصل ہو جائے. خوب, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. سورہ عصر کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مل کے آپ کو جو ہے وہ دین کے جو معارف ہیں, دینی جو تعلیمات ہیں, جس کی یہ ایک مثال جو مثلا یہ جو کام ہے کہ اس وقت ہم مل بیٹھ کے جو ہے وہ دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. اس فرہنگ کو, اس کلچر کو, اس ثقافت کو, جتنا زیادہ دینی کلچر جو ہے, دینی ثقافت معاشرے میں پھیلے گی, اتنا ہی زیادہ ظہور کا زمینہ فراہم ہوگا. جتنا زیادہ لوگ اس بات سے جو ہے آشنا ہوں گے کہ وہ بالآخر کسی ظلم و کسی ستم کا شکار ہیں. بہت سے لوگ اس بات کی ابھی معلوم ہی نہیں ان کو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کس نعمت سے محروم ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بالآخر امام کے نہ ہونے سے کس عظیم نعمت سے وہ محروم ہیں. تو سب سے پہلے ان کو یہ بات جب آگاہ ہوں گے تو پھر وہ بالآخر منتظر بنیں گے. جب تک آگاہ ہی نہیں کسی مسئلے سے, جب کہا گیا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. یعنی اہم ترین مشکل کیا کہتے ہیں کہ اہم ترین مشکل یہ کہ مجھے اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں کسی مشکل میں گرفتار ہوں. جب مجھے اس بات کا ہی احساس نہیں ہوگا تو میں اس کے حل کے لیے کوشش بھی نہیں کروں گا. بس اہم ترین مشکل کیا ہے کہ یہ احساس ضیاء جو ہے وہ ہمارے پاس باقی رہے, کہ میں کوئی چیز, کوئی خلا جو ہے میری زندگی کے اندر موجود ہے.
تو کیا ہے اس کے اندر اہم ترین کام اجتماعی لحاظ سے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا. حق کی تلقین یعنی کیا؟ یعنی اس دینی جو تعلیمات ہیں، جو حق کی تعلیمات ہیں، اس کو آپ جتنا زیادہ معاشرے کے اندر رائج کر سکتے ہیں وہ کریں. وتواصوا بالصبر، لیکن ساتھ میں خدا نے جو ہے ایک واضح حقیقت کو جو بیان کر دیا کہ دیکھیں اس کام کے اندر ایسا نہیں کہ آسان ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں شعور بلند ہو جائے گا معاشرے کا، تب جو ہے امام کے وہ منتظر ہو جائیں گے، اور یہ شعور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے، فقط اس معاشرے کے اندر نہیں، فقط اس سوسائٹی کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر ہم کو یہ شعور بلند کرنا ہے. اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہے. اور آج آپ دیکھیں خوب جو کہنا چاہ رہا تھا وتواصوا بالصبر، خدا نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ دیکھو یہ کام آسان نہیں ہے. صبر کی تلقین تمہیں ایک دوسرے کو کرنی ہوگی، لیکن صبر کی تلقین آپ کب کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کربلا کے اندر آپ غور کریں اگر ایک لمحے کے لیے کہ اصحاب جو ہے ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے؟ صبر کی تلقین. دیکھو کہیں امام کا ساتھ چھوڑ کے نہیں چلے آنا، راستہ بہت کٹھن ہے، مشکلات ہیں اس راستے کے اندر. ٹھیک ہے کہ ہم سب جو ہیں با ایمان ہیں، اہل کربلا جو تھے اصحاب امام تھے، سب جو ہے وہ ان سے زیادہ باوفا اصحاب نہیں تھے، لیکن کیا پھر بھی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. وہ جو مشہور ہے کہ حضرت حبیب بن مظاہر نے مسلم نے اوسجہ کو آخری وقت میں کیا وصیت کی کہ اپنے امام کا ساتھ دیکھو نہیں چھوڑ دینا. اب کیا وہ توقع تھی کہ وہ ساتھ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، توقع نہیں ہے، لیکن وتواصوا بالصبر. دیکھو راستہ سخت ہے، مشکل ہے، بس ہم لوگ جو کہ ان کے جو ہے وہ جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ تواصوا بالصبر بہت زیادہ اہم ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس راستے کے اندر سخت مشکلات ہیں، سخت یعنی واقعاً سخت. احادیث کے اندر ہے کہ زمانے کے اندر غیبت کے اندر جو ہے وہ مومنین کو جو ہے وہ چھانا جائے گا. امام کہ 3 دفعہ جو ہے اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کو چھانا جائے گا، چھانا جائے گا، چھانا جائے گا. جس طرح سے ایک جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں آپ کسی آٹے کی کسی چیز کی، اس طرح سے، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ خالص اور ناخالص کے درمیان جو ہے وہ تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے. اس طرح سے شیعوں کو جو ہے وہ یعنی عام انسانوں کو تو کیا جائے گا، یعنی یہ بلا امتحان ہمارا بھی لیا جائے گا. اگر ہم یہ سمجھے کہ وہ جو آیت ہے کہ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ایمان لانے کے بعد یہ کہہ دیں گے تو بس کافی، نہیں، ان کا امتحان لیا جائے گا. یہی چیز احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کو اس طرح سے چھانا جائے گا کہ خالص اور ناخالص کے درمیان پہچان ہو جائے گی. پھر پتہ چلے گا کہ منتظر واقعی کون ہے. بس اگر ہم چاہتے ہیں واقعاً اپنے امام کے زمانے کا یہ جو غیبت کا زمانہ ہے، اس کا ظہور، اس کا غیبت کے زمانے کا پیریڈ جو ہے سب سے کم ہوتا چلا جائے، شارٹ سے شارٹ ہوتا چلا جائے، اور امام انشاءاللہ کل ہی تشریف لے جائیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ کچھ کام کرنا ہوگا. بلا کر ایک دوسرے کو جو ہے اس بات کی تلقین کرنی ہوگی کہ یہ راستہ سخت ہے، اس کے اندر مشکلات آئیں گی، ہمیں برداشت کرنا ہوگا. جب ہم اس بات کو برداشت کرنے کے قابل بنیں گے اور اس راستے کے اندر قدم رکھیں گے اور مجاہد کی طرح جو ہے اس کام کو انجام دینا شروع کریں گے، تب انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ امام کا ظہور جو ہے وہ جلد سے جلد ہو سکے گا. ایک درود بھیجیں محمد علیہ.